أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ 2 جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی بنیاد پر اتحاد و اتفاق، آپسی انتشار کو دور کرنے اور اسی طرح سے تمام کے تمام مسائل اور تمام کے تمام احکامات میں قرآن و سنت کی روشنی میں ایک جگہ پر اور ایک ساتھ یکجٹ ہونے کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے متعلق گفتگو کی گئی تھی، اور یہ بھی وضاحت کی گئی تھی کہ انتشار اور اسی طرح سے اختلاف، آپس میں ٹولیوں اور گروہوں میں تقسیم ہونا اور محض بعض فقہا یا بعض علماء کے اقوال کی بنیاد پر قرآن و سنت کی مخالفت کر کے ہم الگ الگ ٹولیوں میں بٹ جائیں، یہ مسلمانوں کی ناکامی اور شیطان کی پیروی اور اسی طرح سے قرآن و سنت کی سب سے بڑی دلیل ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ مسلمانوں کا خاصہ بن گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو آپس میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انتشار سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلسل اسی موضوع پر خطبات چلنے چاہیے تھے اور اس بات کی وضاحت آنی چاہیے تھی کہ اس مقام کی اور اتحاد و اتفاق کی اور اس کی عظمت کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے، لیکن ایسے معاملات کبھی کبھار سامنے آتے ہیں۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں، صحابہ اکرام کے عہد مبارک کو دیکھ لیں، صحابہ اکرام کے دور کے بعد تابعین اعظام اور تبع تابعین، محدثین کرام، فقہائے کرام، سب کے ادوار کا مطالعہ کر لیں۔ ان لوگوں نے دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا میں عظمت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے اندر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، دوسروں پر برتری حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ان لوگوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ دنیا سے امن و سلامتی دنیا کے اندر قائم کرنے اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے ان لوگوں نے پوری جد و جہد کی۔ ان لوگوں نے ظلم کو ختم کرنے اور عدل و انصاف کو عام کرنے کے لیے سارے جتن کیے، ہر انداز کے وسائل اختیار کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں، سید الانبیاء جب مبعوث کیے گئے تو مکہ کی سرزمین کا انتخاب اور اسی طرح سے بچپن میں اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کی تربیت، آپ کے مبارک دل کو آب زمزم سے اور سونے کے برتن میں رکھ کر کے دھونا، اور اسی طرح سے 40 سال کی عمر میں غار حرا میں آپ کے اوپر جبریل امین کے ذریعے سے جو وحی آنی تھی، قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہونی تھی، اس کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اہتمام کیا۔ سارے خاندانوں میں سب سے افضل خاندان کے پروردہ، سارے گھرانوں میں سب سے افضل گھرانے کے پروردہ، اور اسی طرح سے ساری کی ساری دنیا کے سب سے افضل ترین شہر مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش کا جو واقعہ پیش آیا، یہ حقیقت میں انسانیت کو اور پوری کی پوری دنیا کو ظلم و جور سے اور تاریکی سے نکال کر کے ایک نور اور روشنی دکھانے کا معاملہ تھا، جس کی ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی۔ آپ نے عربوں میں آنکھ کھولی، آپ نے عربوں میں دیکھا نبوت ملنے سے پہلے تک کہ کس انداز سے عرب وہاں پر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، کس انداز سے وہاں درختوں کو پوجا جاتا ہے، کس انداز سے وہاں اپنی سے بڑی طاقتوں کو مقدس سمجھا جاتا ہے، کس انداز سے ظلم و جور کی داستان رقم کی جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ وہاں پر ناچ گانے، زناکاری اور ساری کی ساری چیزیں، وہ ساری برائیاں جو عربوں میں رائج ہو چکی تھیں، ان کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہونا تھا۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو تیار کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بعد
جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اس سے پہلے کے مسائل اور اس کے بعد کے احکام و مسائل پر عمل پیرا ہوتے ہوئے عربوں کو ظلم و جور سے نکالنے کے لیے، تاریکی سے نکالنے کے لیے، روشنی پر لا کر کھڑا کرنے کے لیے، رشد و ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طاقت صرف کر دی. تو یہ اصل وہ تصور تھا کہ اس انسانیت کو ظلم و جور سے نکال کر کے امن و سلامتی، عدل و انصاف کی آزادی دی جائے. یہ انسانیت نکلے اور نکل کر کے دیکھے کہ دنیا کے اندر انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کیسے کیا جانا چاہیے. یہ تصور عام طور سے معاشرے کی خرابیوں کے خلاف جنگ کرنے اور جہاد کرنے کے تصور کے طور پر اسلام نے ہر جگہ پر پیش کیا ہے. یہی صورتحال ہندوستان میں 1947 اور اس سے پہلے جنگ آزادی کے پورے حادثات میں پیش آئی، جب 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کر اپنے پنجے یہاں پر گڑا دیے اور اس کے بعد 1717 تک وہ اسی طرح سے کام کرتے رہے. اور 1717 عیسوی میں ان لوگوں نے بعض علاقوں پر قبضہ کر کے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بے چینی اور اسی طرح سے امن و سلامتی سے دور رہ کر زندگی گزارنا اور اسی طرح سے ظلم و جور کو عام کرنے کے لیے جو تدابیر اختیار کی، وہ پوری کی پوری تاریخ آج مسلمانوں کے سامنے ہونی چاہیے. اسی تاریخ کو ختم کرنے کے لیے، اسی ظلم و جور کو ختم کرنے کے لیے، انگریزوں کے ظلم و استبداد سے ہندوستان کے امن پسند ملک کو اور اسی طرح سے امن پسند انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے علماء کرام نے عالم جہاد بلند کیا. 1717 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے سے جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور اس کے بعد 1757 کا موقع آیا جب لوگ اکتا گئے اور 1757 میں مرشد آباد کے نواب سراج الدولہ نے وہاں انگریزوں کے خلاف عالم جہاد بلند کیا، جو جنگ آزادی کی پہلی تحریک تھی اور مسلمانوں نے اٹھائی تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں 1799 کا واقعہ جب ٹیپو سلطان نے سرنگا پٹنم کے اندر پوری کوشش کر کے انگریزوں کے خلاف عالم جہاد بلند کیا. اور اس کے بعد 1825 میں جو صورتحال ہوئی، تحریک شہیدین اٹھی اور اس کے بعد 1857 سے لے کر 1947 تک مسلسل یہ تحریک چلتی رہی. اس تحریک کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہندوستان جو وطن عزیز ہے، ہندوستان جس میں علم حدیث کی ایک تاریخ گزری ہے، ہندوستان جس میں علماء کرام کی ایک داستان ہے، ہندوستان جو ایک ایسا ملک ہے جو دوسرے ملکوں کے مد مقابل کسی بھی انداز سے کھڑا کیا جا سکتا ہے اور سب پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے. اس ملک کی تہذیب کو، اس ملک کی امن و سلامتی کو، اس ملک کے اندر امن و چین قائم کرنے کے لیے علماء کرام نے پوری جدوجہد کی. اور یہ جدوجہد صرف اس مقصد سے کی گئی تھی کہ کفر کرنے والا، شرک کرنے والا انگریز، ظلم و جور کرنے والا انگریز جو دوسرے ملک سے آ کر کے یہاں پر خیانت کو پھیلا رہا ہے، ظلم و جور کو پھیلا رہا ہے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے اس نے دائرہ تنگ کر دیا. ان لوگوں کے ظلم و جور سے اپنے ملک کو آزاد کر کے اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے نتیجے میں یہاں پر امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے کون سی تدابیر کی جائیں. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ تعبیر پیش کرتے ہیں، اس انداز کا غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہندوستان کی جنگ آزادی کا تعلق دینداری سے نہیں ہے، جنگ آزادی کا تعلق محض سیاست سے ہے، لہذا مسجدوں کے ممبروں کو اس سے ناپاک نہ کیا جائے، مسجدوں میں یہ آواز نہ اٹھائی جائے. میں آج کھل کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دینداری کا مسئلہ تھا، ہندوستان میں امن و سلامتی قائم کرنے کا مسئلہ تھا. اگر یہ دینداری کا مسئلہ نہ ہوتا تو 5 لاکھ سے 10 لاکھ علماء کرام اس میں شہید نہ کر دیے جاتے. اگر یہ دینداری کا مسئلہ نہ ہوتا تو مسلمانوں کی مختلف تحریکیں اور مختلف تنظیمیں اور مختلف شخصیات سامنے نہ آتی. اگر یہ ظلم و جور کا مسئلہ نہ ہوتا اور دین پسندی کا مسئلہ نہ ہوتا تو ایسی صورت میں پوری تاریخ جو مجلدات میں
اور بڑے بڑے صفحات میں بھری پڑی ہے، اس کو ترتیب دینے کی ضرورت محسوس نہ کی جاتی۔ علماء کرام نے انہی مسجدوں سے، انہی مدرسوں سے، انہی درسگاہوں سے اور اپنے گھروں سے اور دیندار افراد کے ذریعے سے، اسلام پسند افراد کے ذریعے سے ہندوستان میں تحریک اٹھائی اور یہ تحریک چلی۔ 3-4 گوشوں کے اندر اس تحریک نے مختلف رنگ پکڑے اور اسی طرح سے یہ تحریک چلتی رہی، کبھی ناکام ہوئی کبھی کامیاب ہوئی۔ 1857 میں نئے سرے سے جو تحریک جنگ آزادی اٹھی، جس کو علماء اہل حدیث اور علماء کرام نے اٹھایا اور سب سے زیادہ جس کا نشانہ وہابی تحریک کے لوگ بنائے گئے، اس تحریک کے اندر آپ دیکھیں، داستان کو پڑھیں، صرف ہماری داستان کو نہ پڑھیں، ہماری تاریخ کو نہ پڑھیں، انگریزوں نے جو تاریخ مرتب کی ہے اس کا بھی مطالعہ کریں، بریلویوں نے جو تاریخ مرتب کی ہے اس کا بھی مطالعہ کریں، جو انصاف پسند دوسرے مسالک کے لوگ ہیں، مورخین ہیں، اس کا بھی مطالعہ کریں۔ آپ دیکھیں، ایک مورخ لکھتا ہے صرف 1857 میں انگریزوں کے خلاف جو بغاوت کی گئی اس میں کم و بیش 25,000 مسلمانوں کو پھانسیاں دے دی گئی۔ ایک سال کے اندر 25,000 مسلمان پھانسی کے بھیٹ چڑھا دیے گئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ بے شمار حقائق ہیں، میں اختصار کے ساتھ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہاں آنا اور اس کے بعد شاہ جہاں کے دور میں اس کا پیر پھیلانا، شاہ جہاں سے صرف اس بنیاد پر قربت حاصل کرنا کہ ان کے علاج کے لیے انگریزوں نے بندوبست کیا اور بادشاہی مزاج ہوتا ہے، ملوکی مزاج ہوتا ہے، انہوں نے انعام کے طور پر ان کی کمپنی کو مزید مضبوطی کے ساتھ کچھ علاقوں میں قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ انگریزوں کا پہلا حربہ تھا، پہلی سازش تھی جس میں انہوں نے سیدھے سادھے مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر کے اپنے پنجوں کو یہاں جمانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد 1717 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے سے جو انگریز یہاں پر آئے، یہاں پر بسے اور یہاں پر رہنے لگے، یہاں کے واسی بن گئے، ان لوگوں نے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف اور ہندوستانیوں کے خلاف تحریک چھیڑ کر کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1757 میں چنگاری ابھری اور چنگاری اٹھنے کی صورت میں 1757 میں تحریک چلی۔ 1757 کے بعد نئے سرے سے تحریک 1799 میں چلی، 1825 میں چلی، 1857 میں چلی، اور اس کے بعد 1847 سے لے کر 1947 تک پوری ایک صدی کے ساتھ اس نے ایسا زور پکڑا کہ جس کا تصور اور جس کا مکمل ترجمانی جس کی پیش ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو جنگ آزادی یہ ہمارے مذہب کا اور اسی طرح سے ہمارے مسلک کا، ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں کون کرے گا؟ اس وجہ سے یہ فتوے بازیاں بند کی جائیں کہ مسجدوں کو ان کے لیے استعمال نہ کیا جائے، یہ فتوے بازیاں بند کی جائیں کہ اس انداز کی تحریک میں اور وطن کی آزادی کی تحریک اور تقریب میں حصہ لینا یہ کفریہ عمل ہے۔ بعض سعودی عرب کے فتووں سے جو قومی دن کے بارے میں ہیں ان سے استدلال کر کے ہندوستان کی جنگ آزادی پر استدلال کرتے ہوئے حرمت کا فیصلہ لگانا یا ناجائز ہونے کا فیصلہ لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ناسمجھی ہیں۔ آپ ان علماء کرام کو پڑھیں جنہوں نے ہندوستان جیسے اقلیتی ملک کے اندر اقلیات کے لیے بعض تقریبات کی گنجائش نکال کر کے ان کے لیے اتنی اجازت دی ہے کہ اپنی تاریخ کے احیاء کے لیے یا بعض ملکی تقریبات اگرچہ عام طریقے سے کسی اسلامی ملک میں اس کو منایا جائے تو وہ بدعت میں شامل ہوتی ہیں، لیکن اقلیات اپنے ملکوں کے اندر اس کو آزادی کے ساتھ منا سکتے ہیں، وہ بدعت میں شامل نہیں ہے بلکہ وہ اقلیات کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے آج کے دور میں اگر ایسے عناصر ہمارے درمیان موجود ہیں تو ان کو اپنے ذہنوں کو صحیح کرنا ہوگا۔ تو یہ تحریکیں جس بھی دور میں اٹھیں، ان تحریکوں میں مسلمان پیش رہے، اور اس کے بعد جو داستان ہے اس داستان کے چند اوراق میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی تاریخ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو تاریخ کے ساتھ ناانصافی کرنے سے بچائے۔ بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ انگریز گیا اور جاتے جاتے بہت سارے داغ دے گیا، انگریز گیا اور جاتے جاتے بہت سارے زخم دے گیا۔ اس نے کشمیر کا قضیہ چھوڑ دیا، اس نے ہندوستان اور پاکستان کو مذہبی تفریق کی بنیاد پر الگ الگ کرا دیا، اس نے
قومی تفریق کی بنیاد پر ایسے شوشے چھوڑ دیے کہ پاکستان سے بنگالی افراد الگ ہو کر بنگلہ دیش قائم کر لیں، اس بنیاد پر ایک ملک جو پوری دنیا کی قیادت کر سکتا تھا، ایک ملک جس کے رہنے والے، جس کے عظیم ذہن، جس کے رہنے والے اتنے سوچ سمجھ والے تھے، اتنے فہم و دانش والے تھے کہ وہ ساری دنیا پر حکومت کر سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے یہاں ڈیوائیڈ پیدا کر کے، تفریق پیدا کر کے، مذہبی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر اور برادریوں کی بنیاد پر یہاں پر تفریق پیدا کر دی۔ لیکن وہ تفریق جو انگریزوں نے پیدا کی تھی اور جس تحریک کے لیے، تحریک آزادی کے لیے ہمارے علماء کرام نے بھرپور حصہ لے کر اپنا خون بہایا تھا، اپنا خون اور پسینہ ایک کیا تھا، سارے کے سارے جتن کیے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ قربانیاں دے کر گزر گئے، لیکن ہم نے یہ نہ سمجھی کی کہ وہ غلامی کی زندگی جو انگریزوں کے دور میں ہمارے ذہنوں پر مسلط کر دی گئی، وہ آج بھی ہمارے ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ آج بھی ہندوستان میں ڈیوائیڈ اینڈ رول جو انگریزوں کی پالیسی تھی، اس کی بنیاد پر الیکشن جیتنے کی پالیسی موجود ہے۔ آج بھی ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ دوگلا سلوک، کسی ایک قوم کے ساتھ دوگلا سلوک، دلتوں کے ساتھ غلط انداز کا سلوک، اور اسی طرح سے صرف ایک ہی مذہب کے بعض افراد کے درمیان غلط انداز کے فیصلے کر کے ہمارا ملک آج بھی مختلف تہذیبوں میں، مختلف برادریوں میں، مختلف مذاہب اور مسالک میں اور مختلف علاقوں میں تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگرچہ اس کی حدود کی تقسیم اب تک عمل میں نہیں آئی ہے، لیکن ذہن متفرق ہو چکے، ذہنوں کے اندر تفریق آ چکی، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بھری جا رہی ہیں۔ انگریز جس نے پاکستان کو الگ کرایا اور پاکستان جس کا قیام صرف ذاتی مفاد کے لیے وہاں کے لیڈروں نے کیا، اور اس کے بعد وہاں جانے کے بعد وہاں کے پہلے وزیر اعظم نے خود اپنی بیوی کا نقاب اور برقع نکال کر کے بھری مجلس میں جلا دیا اور کہا کہ پاکستان میں اس نقاب کی گنجائش نہیں ہے، اس انداز کے واقعات پیش آئے، اس ملک کو بھی صرف مذہبی تفریق کی بنیاد پر عمل میں لایا گیا۔ یہ سارے کے سارے حقائق اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ہمارے ذہن ان حقائق کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو اس سے پاکیزہ نہیں بناتے۔ ہمارے ملک کے اندر جو لوگ ہماری ووٹوں کے ذریعے سے اقتدار میں آتے ہیں، وہ لوگ بھی ہمارا ناجائز اور غلط اور حرام استعمال کرتے ہیں، ہمارے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آزادی اصل یہ ہے کہ ہم کو مہنگائی سے آزادی ملے، آزادی یہ ہے کہ انسان چین و سکون کی سانس لے سکے، ایسا نہ ہو کہ کوئی فرقہ پرست کسی اقلیت کے گھر میں گھسے اور اس کو قتل کر ڈالے، ایسا نہ ہو کہ کوئی اقلیت کا آدمی باہر نکلتا ہے تو اس کو خوف محسوس ہوتا ہے، کہیں فسادات کرا کر کے، کہیں کسی انداز کی عبادت گاہ کو توڑ کر کے، کہیں کنیسہ گھروں کو گرا کر کے، کہیں مساجد کو گرا کر کے جس انداز سے تفریق پیدا کی جا رہی ہے، یہ تفریق ہندوستانی مزاج کے برخلاف ہے اور انگریزوں کی موافقت کرتی ہے۔ اس وجہ سے آج کے دور میں ہمیں اس ذہن سے آزادی حاصل کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم کو خالص مسلمان بنائے اور قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں 3 تحریکیں جس کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد چوتھی تحریک بہادر شاہ ظفر نے چوتھی تحریک اٹھائی، اور اس کے بعد مولانا ولایت علی صادق پوری کے ہاتھوں اس کی تجدید ہوئی۔ جواہر لال نہرو خود کہتے ہیں، جواہر لال نہرو جو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں، وہ مولانا عبد الخبیر صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ جو علماء صادق پور کے امیر تھے، اب ان کا پوتا اس کا امیر ہے، وہ وہاں پر تشریف لے گئے صادق پور پٹنہ میں، اور وہاں جانے کے بعد مولانا عبد الخبیر صادق پوری سے خود کہا کہ میں جانتا ہوں کہ علماء صادق پور کی جو قربانیاں ہندوستان کی آزادی میں رہی ہیں، اس کی ان قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری تحریک آزادی جو 2 صدیوں تک چلتی رہی، اس پوری کی پوری تحریک آزادی کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کی جنگ آزادی کی تحریک یہ بھاری پڑ جائے گی۔ جتنی سزائیں علماء صادق پور کو دی گئیں، جتنا ان کو ستایا گیا، جتنا ان کو ملک بدر کیا گیا، ان کو کالا پانی کی سزائیں دی گئیں، ان کو سولی پر لٹکایا گیا، ان کو قید و بند میں رکھا گیا، ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، جس انداز سے ان کے خلاف انگریزوں نے پورا محاذ چھیڑا،
اسی کے نتیجے میں نہرو یہ کہتے ہیں کہ اس چیز میں علماء صادق پور کی جتنی زیادہ قربانیاں ہیں، پوری جنگ آزادی کی قربانی اس پر ہلکی پڑ جاتی ہے اور وہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، اس کا حوالہ چاہتے ہیں تو تحریک آزادی اور مسلمان پسراوردی کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس چیز کو واضح کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں 1857 کی تحریک اتنی عظیم تھی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں 27,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اب آپ سوچیں، کسی ایک تحریک میں اگر 27,000 اقلیات کے افراد قتل کیے جاتے ہیں تو اس تحریک کی عظمت کتنی ہوگی، کتنی بڑی تحریک ہوگی، کتنے افراد اس میں شامل ہوئے ہوں گے، یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اس کا فیصلہ آپ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، آگے چل کر ایسا دور آیا کہ تحریک آزادی کو تحریک وہابی کا نام دے دیا گیا۔ وہابی تحریک کا نام دینے والے خود انگریز تھے۔ ایک انگریز مورخ اور مشہور مؤلف لکھتا ہے جس کا نام W ہنٹر ہے، اپنی کتاب انڈین مسلمز کے اندر لکھتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف ضرورت جہاد پر اگر وہابیوں نے نظم و نثر کی مختصر سی وہابیوں کی نظم نثر کی مختصر سی کیفیت بھی اگر لکھ دی جائے اور ان کی کوششوں کا تذکرہ کر دیا جائے تو ایسی صورت میں رجسٹر کے رجسٹر بھر جائیں گے۔ یعنی انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے اور انگریزوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے جماعت اہل حدیث اور وہابی تحریک نے جو کیفیات اختیار کی ان کو جمع کیا جائے تو W ہنٹر کے مطابق یہ چیزیں صفحہ نمبر 76 پہ یہ لکھتا ہے کہ یہ چیز سارے کے سارے لوگوں پہ بھاری پڑ جائے گی اور پورے کے پورے دفتر مرتب کرنے پڑیں گے، لیکن اس کو مرتب نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کانگریس تحریک خلافت، مسلم لیگ جو 1906 میں قائم کی گئی، کوئٹ انڈیا تحریک، اور اسی طرح سے 1847 سے لے کے 1947 تک کی جو بھی تحریکیں اٹھیں اس میں علماء اہل حدیث اور اسی طرح سے دوسرے مسالک کے علماء پیش رہے اور ساری کی ساری تحریکوں کے اندر انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ آپ دیکھیں آج کل اخبارات کو اٹھا کر کے دیکھیں، ریشمی رومال کی تحریک کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کے لیے بجٹ صرف کیے جاتے ہیں، اس کو ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آخرکار یہ ریشمی رومال کی تحریک کیا ہے؟ اور ہمارے وہ مسلمان بھائی بتائیں، وہ علماء کرام بتائیں، وہ ایک خاص مکاتب فکر کے افراد بتائیں جو ریشمی رومال کی تحریک کو اپنے علماء کی طرف منسوب کرتے کرتے نہیں تھکتے، وہ بتائیں کہ ریشمی رومال کے حقائق کیا تھے۔ ریشمی رومال کی تحریک جو 1914 میں قائم کی گئی، اس میں بھی علماء اہل حدیث کا بھرپور حصہ رہا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے مولانا عبید اللہ سندھی اور اس کے دوسرے علماء اہل حدیث اس کے بانیوں میں سے تھے۔ آپ دیکھیں تحریک شیخ الہند کے صفحہ نمبر 18 پر، اسی طرح سے مولانا ابراہیم سیال کوٹی، مولانا عبداللہ غازی پوری اس میں پیش رہے۔ تحریک احرار ہو، تحریک خلافت ہو، جمعیت العلماء ہو، یہ ساری کی ساری تحریکیں جو انگریزوں کے خلاف کھڑی ہوئیں، ان تحریکوں کے مؤسسین میں، اس کے بانیوں میں جماعت اہل حدیث کے علماء کرام کو سب سے زیادہ آگے پائیں گے آپ۔ میں اس بات کو ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں اس بات کو نہیں ابھارنا چاہتا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس منبر سے کسی ایک خاص مکتب فکر کا تذکرہ کیا جائے اور دوسرے لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچائی جائے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تحریک آزادی میں جتنی ناانصافی علماء اہل حدیث کو نظر انداز کر کے مسلسل طور پر آڈیوز میں، ویڈیوز میں، سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، کتابوں میں جس انداز سے ناانصافی کی جا رہی ہے، آخر کون سے اسباب ہیں کہ ہم خاموش ہو سکیں، ہم اپنی تاریخ کو زندہ نہ کریں، ہم اپنی تاریخ کا تذکرہ نہ کریں؟ اس وجہ سے میں مجبور ہوں کہ یہاں پر کسی خاص مکتب فکر یا کسی خاص مسلک کا تذکرہ کروں، اور یہ میرا حق ہے۔ اللہ رب العالمین مجھ کو اور سب کو اس میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ تحریک احرار ہو، جمعیت العلماء کی تحریک ہو، یا اسی طرح سے انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف بالخصوص جو 5 بڑے مقدمے چلائے،
جو پہلا مقدمہ 1860 میں، دوسرا مقدمہ 1865 میں، تیسرا مقدمہ 1887 میں اور چوتھا مقدمہ 1870 میں، اور اسی طرح سے پانچواں مقدمہ 1871 میں، یہ سارے کے سارے مقدمے یہ 1860 سے لے کر کے 1871 تک جو مقدمات چلے، ان سارے کے سارے مقدمات میں مختلف علماء کرام جو مختلف مکاتب فکر کے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، انہی کو نشانہ بنا کر کے ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ اور بالخصوص چوتھا مقدمہ جو 1870 میں ہوا، اس مقدمے کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تحریک کا ایک بڑا مقدمہ تھا جس میں بالخصوص وہابی تحریک کے خلاف انگریزوں نے آواز اٹھائی۔ پانچواں مقدمہ جو 1871 میں اٹھا، یہ 19ویں صدی کا سب سے بڑا مقدمہ تھا، اور اس کے بارے میں مؤرخین لکھتے ہیں اور خود انگریزوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس مقدمے کا نام بہتر یہ ہے کہ بڑا وہابی مقدمہ اس کو کہہ دیا جائے۔ وہابی تحریک کے خلاف اس مقدمے کو قائم کیا گیا اور اسی نام سے آگے چل کر کے یہ مشہور ہوا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تحریک وہابی کو ختم کرنے کے لیے 1857 میں 36 مہمیں چلائی گئیں انگریزوں کی جانب سے، صرف تحریک وہابی کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں میاں نذیر حسین محدث دہلوی جو ہندوستان کے بڑے علماء کرام میں گزرے ہیں، جن کے ہاتھ پر 22 لاکھ شاگردوں نے علم حدیث حاصل کیا، جو میاں نذیر حسین محدث دہلوی جن کی مسجد نذیریہ آج بھی دہلی کے پرانے علاقوں میں موجود ہے، ان کے ہاتھ پر 22 لاکھ علماء کرام نے علم حدیث حاصل کیا۔ امریکی ممالک ہوں، جاپان ہو، افریقی ممالک ہوں، عرب ممالک ہوں، ہر جگہ پر قرآن و سنت کے حاملین کی جو تنظیمیں قائم کی گئیں وہ یا تو ان کے شاگردوں نے قائم کی یا ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے قائم کی۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی وہ ایک مجاہد آزادی، ایسے مجاہد آزادی ہیں جن کو آج حسد اور جلن کی بنیاد پر سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ جاری کیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ آپ دیکھیں 1805 میں ان کی ولادت ہوئی اور 1902 میں ان کی وفات ہوئی۔ پرانی دہلی ریلوے اسٹیشن پر کلی کا کام کرتے تھے رات کے وقت میں، اس سے جو کمائی ہوتی تھی اسی کے ذریعے سے دن بھر کا خرچ چلتا تھا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے ملک کے لیے، ملک میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی، اور اسی فتوے کے نتیجے میں ان کو راول پنڈی میں قید خانے میں ڈال دیا گیا اور ان کو قید و بند کی زندگی گزارنی پڑی۔ آپ پوری داستان کو پڑھیں، آپ دیکھیں کہ علماء اہل حدیث کے ایک قاصد نے جب انگریزوں کے پاس اس کی مخبری کر دی گئی اور اس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ ایک قاصد کچھ پیغامات اور کچھ مالیات لے کر کے علماء اہل حدیث کے پاس جا رہا ہے، انگریزوں نے چوکیاں تعینات کر دی اور چوکیوں پہ چوکسی بڑھا دی۔ اس کو جب پتا چلا تو اس نے اپنے پیر میں اور اپنے جوتے میں لگے ہوئے چھپے ہوئے خنجر کو نکال کر کے اپنی آنکھ نکال کر کے پھینک دی اور اپنی علامت تبدیل کر دی تاکہ اس کے سارے سیکرٹس اور سارے پیغامات، سارا مالیات علماء تک پہنچ سکے۔ اس انداز کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ عین عید الفطر کے دن علماء صادق پور کے محلوں پر، ان کے مکانوں پر، ان کے کھیتی باڑی پر اور اسی طرح سے ان کے گھرانے پر بلڈوزر چلا دیے انگریزوں نے۔ یہ بھی اس کی ایک حقیقت ہے۔ تارا چند کی کتاب کو پڑھیں آپ، اس نے انصاف کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ صرف جماعت اہل حدیث کے 5 لاکھ علماء کرام جنگ آزادی میں قتل کیے گئے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی، سید حیدر علی لامپوری، مولوی کرامت علی جون پوری، ابراہیم آروی، عبد الوہاب آروی، عبد العزیز رحیم آبادی، عبد الخبیر صادق پوری، ولایت علی صادق پوری، عنایت علی صادق پوری، شیخ الاسلام علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، امیر المجاہدین فضل الہی وزیر آبادی، حافظ عبداللہ غازی پوری، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا داؤد غزنوی، مولانا محمود الحسن، محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، مولانا ظفر علی خان، نواب لیاقت علی خان، مولانا عبید اللہ احرار،
اور اس کے علاوہ بے شمار علماء کرام ہیں جن کا تعلق مختلف مکاتب فکر کے افراد سے ہے، ان لوگوں نے انگریزوں کے دانت کھٹے کیے اور ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے پوری تگ و دو کی اور پوری جد و جہد کر کے ہندوستان کے اندر امن و سلامتی قائم ہوئی، ہندوستان انگریزوں کے ظلم و استبداد سے، ظلم و جور سے آزاد ہوا۔ اس طرح سے ہندوستان کے اندر آزادی پیش کی گئی۔ آپ دیکھیں علماء صادق پور کے کارناموں کو، سید احمد شہید کو دیکھیں، شاہ اسماعیل شہید کو دیکھیں، آپ دیکھیں تذکرہ صادقہ کو پڑھیں، مولانا عبد الرحیم عظیم آبادی کی کتاب جو اسیر کالا پانی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کوٹریوں میں ان لوگوں کو بند کیا جاتا تھا وہ 5 فٹ لمبی اور 4 فٹ چوڑی ہوتی تھی، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ دروازہ کھلتا تھا، ایک باورچی، ایک سپاہی اور ایک جمادار آتے تھے، 2 روٹی اور اسی طرح سے تھوڑا سا ساگ یا دال دی جاتی تھی۔ اور اسی طرح سے مولانا جعفر اسیر کالا پانی اپنی کتاب تواریخ عجیب میں لکھتے ہیں، اگرچہ تواریخ عجیب کی بعض روایتیں یا بعض واقعات ناقابل اعتماد ہیں، لیکن اکثر واقعات پر اعتماد کیا جائے گا کیونکہ دوسرے مورخین نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تواریخ عجیب میں لکھتے ہیں کہ 2 روٹیوں میں ایک حصہ آٹا ہوتا تھا، 3 حصہ بال اور مٹی کے شامل ہوتے تھے، اسی کو کھا کر کے ان لوگوں کو زندگی گزارنی ہوتی تھی۔ 1 حصہ آٹا اور 3 حصہ بال اور مٹی۔ آپ خود سوچیں، انسان بال کو چبا نہیں سکتا، مٹی کو ہضم نہیں کر سکتا، انسان صرف آٹا کھائے تو کیسے کھائے؟ اور ساتھ میں جو سبزیاں دی جاتی تھیں وہ ساگ کی ڈنٹھلوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ اس انداز سے ان لوگوں نے پوری جد و جہد کی اور جنگ آزادی کے اندر پوری قربانیاں پیش کر کر کے ان لوگوں نے پوری ایک ایسی داستان ہمارے سامنے پیش کر دی جس کو سن سن کر آج ہم رونگٹے کھڑے کر سکتے ہیں، ہم آنسو بہا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو دین سے دوری کے نتیجے میں اتنا زیادہ بیزار کر دیا ہے، دین سے دوری کے نتیجے میں اتنا زیادہ مسلمانوں سے دور اور اسلام سے دور کر دیا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو نہیں پڑھنا چاہتے۔ ہم بڑے آرام کے ساتھ ان نیوز چینلوں کو سن لیتے ہیں جو صرف ہندو دھرم کے ماننے والے مجاہدین آزادی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سکھوں نے بھی اس میں قربانی دی، اس میں انگریزوں کے خلاف عیسائی بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے، یہودی بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے، ہندو بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے، لیکن یہ لوگ اگر ہماری تاریخ کو مسخ کرنا چاہیں گے تو ہم بھی اپنی تاریخ کے بارے میں متساہل ہو جائیں، اس کو نظر انداز کر دیں تو اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں مولانا جعفر اسیر کالا پانی اپنی کتاب کے اندر جو کچھ حقائق لکھتے ہیں اس کو آپ پڑھیں۔ اسی طرح سے کالا پانی کی سزا، پھانسی کی سزا، قتل و خوریزی کی سزا، جیل کی سزائیں، عمر قید کی سزا، شہر بدری کی سزا، نظر بندی کی سزا، عین عید کے دن مکانات کو گرا دینے کی سزا اور بے شمار سزائیں ان علماء اہل حدیث اور دوسرے مسالک کے علماء کرام کو دی گئی۔ آپ 1864 کے اس واقعے کو دیکھیں جب مولانا یحییٰ علی صادق پوری گرفتار کیے گئے اور ان کے ساتھ مولانا جعفر علی اسیر کالا پانی اور مولانا محمد شفیع کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، لیکن جب یہ لوگ مسکرا کر کے آگے بڑھے اور پھندے پر لٹکنے کے لیے بڑھنے لگے اور مسکرانے لگے تو انگریزوں کے جیلر نے پوچھا کہ تم لوگوں کی تو موت آنے والی ہے، مسکراتے کیوں ہو؟ تو ان لوگوں نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ ہم کو وطن کی آزادی کے لیے ظلم و چور کے خلاف جو آواز اٹھانے کا موقع ملا تھا، آج یقین ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قبول کر لیا، ہم شہید ہونے والے ہیں، اس وجہ سے مسکراتے ہیں۔ اس کے بعد انگریزوں کے جیلر نے مزید ظلم کرتے ہوئے اپنی عدالتوں میں مقدمہ چلا کر ان لوگوں کی پھانسی کی سزا کو دوبارہ عمر قید کی سزا میں تبدیل کرا دیا تاکہ ان کی مسکراہٹ کامیاب نہ ہونے پائے۔ اس انداز سے ہمارے علماء نے قربانی پیش کی۔ آپ دیکھیں مولانا بے شمار علماء کرام جنہوں نے قربانیاں پیش کی، ان کے حقائق آپ مختلف کتابوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کتابوں کو پڑھیں، سرگزشت مجاہدین، جماعت مجاہدین، سیرت سید احمد شہید اور اسی طرح سے پاک و ہند کی پہلی جنگ آزادی، یہ چاروں کی چاروں کتابیں غلام رسول مہر رحمت اللہ علیہ مشہور مورخ گزرے ہیں۔ آپ تذکرہ صادقہ کو پڑھیں، عبد الرحیم عظیم آبادی کی، آپ تاریخ تحریک آزادی ہند جو تارا چند کی ہے جس کا ترجمہ قاضی عزیز عباسی نے کیا،
اس کو پڑھیں. آپ ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک جو مسعود عالم ندوی کی ہے اس کو پڑھیں, اس میں حقائق دیکھیں. 1857 کا تاریخی روزنامچہ, خلیق احمد نظامی کی کتاب, اہل حدیث اور سیاست نذیر احمد رحمانی کی کتاب, ہندوستان میں وہابی تحریک ڈاکٹر قیام الدین احمد کی کتاب, تحریک خلافت قاضی عدیل عباسی, اور بے شمار کتابیں موجود ہیں جن کتابوں کا مطالعہ کیا جانا چاہیے, اور ان کتابوں کے ذریعے ہم کو اپنے ماضی کو یاد کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو اس ملک کے اندر نئے سرے سے ظلم و جور کے خلاف آواز اٹھانے, ظلم و جور کے خلاف امن پسندی کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے صحیح انداز سے تدابیر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ مسلمان جنہوں نے ملک کو انگریزوں کے ظلم و جور سے آزاد کیا تھا, آج دلتوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں, آج اقلیات کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں, آج جو عبادت گاہیں گرائی جا رہی ہیں, انہی مسلمانوں کے ذریعے سے توقع ہے کہ اگر ان مسلمانوں نے اتحاد و اتفاق پیدا کر لیا, قرآن و سنت کی تعبیرات کو سمجھ لیا, قرآن و سنت کو اپنا لیا, قرآن و سنت کی پیروی کرنے لگے, اور اس کی بنیاد پر اگر انہوں نے گروہوں میں تبدیل ہونے کے بجائے آپس میں اتحاد پیدا کر لیا, یا کم از کم موجودہ ملکی حالات میں مسلمان سیاسی لحاظ سے متحد ہو سکے, تو ایسی صورت میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کم سے کم ظلم و جور کرنے والی پارٹیوں کو منتخب کر کے یہ ہندوستان میں لائیں گے, اقتدار میں لائیں گے, اور ان کے ذریعے سے جو تدابیر کی جائیں گی اس کے ذریعے سے ملک بچ سکے گا. ملک کے اوپر پوری دنیا میں جس انداز سے یہاں کے واقعات بیان کر کر کے آج کل تھو تھو کی جا رہی ہے, اس سے مسلمان ہی اس ملک کو آزاد کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو امن و سلامتی کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ملک کی امن و سلامتی کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے, ملک کے اندر قوانین کے نفاذ کے لیے, ملک کے اندر امن و سلامتی کے نفاذ کے لیے ہم کو جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید, انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.